اس ویڈیو میں ہم نزول وحی کی ابتدا کے بارے میں جانیں گے کہ وحی کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب اور کیسے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ جس چیز سے شروع ہوا وہ سوتے میں سچے خوابوں کا نظر آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر اس طرح روشن ہو کر سامنے آ جاتی جیسے صبح کا اجالا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کا شائق بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشین رہنے لگے۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، یعنی متعدد راتیں وہیں عبادت میں اس وقت تک مشغول رہتے جب تک کہ گھر والوں کا اشتیاق پیدا نہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے زیادہ راہ لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور اگلی راتوں کے بقدر کچھ چیزیں لے کر واپس غار میں چلے جاتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حق کے ظہور کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی غار حرا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور خوب زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے انتہائی تکلیف اور مشقت پہنچی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے دوسری مرتبہ مجھ کو پکڑا اور بھینچا یہاں تک کہ مجھے انتہائی تکلیف اور مشقت پہنچی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے اس بار بھی یہی کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ مجھ کو پکڑا اور خوب بھینچا یہاں تک کہ مجھے انتہائی تکلیف اور مشقت ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ اس وقت یہ حال تھا کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف و ہراس جاتا رہا۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ بتایا اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً خوف نہ کیجیے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے کماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کی خاطر مدارت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حقیقی مسائل میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ ورقہ بن نوفل زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل کو لکھتے تھے اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ اے ابن عم، اپنے بھتیجے کی اداس سن لیجئے۔ ورقہ بن نوفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت اعلان نبوت کے وقت جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہی رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا واقعی میری قوم مجھے شہر سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص تمہاری طرح نبوت و شریعت لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ اگر میں ان ایام میں زندہ رہا تو پوری طاقت اور قوت سے آپ کی مدد کروں گا، لیکن اس کے بعد ورقہ بن نوفل زیادہ دن زندہ نہ رہے اور جلد ہی دنیا سے چلے گئے اور وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ فوائد و حدیث: معلوم ہوا کہ معلم کو چاہیے کہ اپنے متعلم کو متنبہ کرتے وقت احتیاط سے کام لیں اور اسے سبق پر پوری توجہ دینے کا امر کرے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کی فضیلت معلوم ہوئی، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث ہزا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اخلاق حسنہ کا پتہ چلا۔ اچھے اخلاق انسان کو برے حالات سے بچانے کا سبب ہیں۔ کبھی کسی مصلحت کے پیش نظر کسی کی منہ پر تعریف کرنا جائز ہے۔ اس حدیث کے معلوم ہونے سے خوف زدہ انسان کو انسیت حاصل ہوتی ہے اور اس کی وحشت دور ہوتی ہے۔ حدیث ہزا سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قلبی قوت اور کمال عقل و دانش معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث سے دوسری قوم کی زبان کے سیکھنے کا جواز معلوم ہوا جو کبھی کسی مسلک پر مبنی ہو۔ ادب معلوم ہوا کہ چھوٹا بڑے کو کس طرح مخاطب کرے۔ معلوم ہوا کہ ہلاک شدگان کی کثرت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور نجات یافتہ لوگوں کی قلت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يكفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني